تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ ایک دن گھر میں گوشت آیا پڑا تھا کہ عائشہ کدو تو ڈال دو، کدو میرے یونس بھائی کی سبزی ہے اور اس سے غمگین دلوں کو راحت ملتی ہے، تو کدو ڈلوا لیا۔ کبھی کبھی کہتے ہیں عائشہ آج تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو۔ گھر میں خوشگوار فضا رکھتے تھے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو زینب آپ کی بیوی تھی، آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی۔ زینب حلوہ بنا کے لائی، اللہ کے محبوب کھا لیں۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں تو اپنی بنی ہوئی چیز کیوں لائی ہے؟ ایک سوکنوں کا فطری جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں لائی ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے کہ اپنے گھر جب تیرے گھر کی باری تھی تو پیش کر لیتی، میرے گھر میں کیوں لائی؟ یہ کہہ کے حلوہ زینب کے چہرے کے اوپر پھینک دیا۔ حضرت زینب کہہ رہی اللہ کے محبوب آپ نے عائشہ کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ میں حلوہ لے کے آئی، آپ نے آنکھ سے کہا تو جا، کام پورا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر آپ نے بلایا زینب کو گھر میں اور حضرت عائشہ نے حلوہ پکایا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت عائشہ کو پیچھے سے پکڑا، دونوں بازوؤں سے نیچے لٹایا اور زینب کو کہا لگا اس کے چہرے پہ حلوہ۔ یعنی گھر میں میاں بیوی اس قسم کا نا ایک ماحول محبت بھرا، یہ نہیں کہ جب بھی حضرت آئے ہیں تو چہرے پہ 12 بجے ہو گئے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں خوشگوار فضا رکھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے خواتین سے، آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے۔ حضرت عائشہ کو ہمیشہ عاش کہتے تھے، پیار سے۔ عاش کے معنی ہوتے ہیں زندگی، پیار سے۔ کبھی حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ کے معنی ہوتے ہیں سرخ گالوں والی۔ تو یہ پیار کے لفظ تھے۔ نبوت بتلا رہی ہے کہ میاں بیوی کا نظام ایسا ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ آپس میں بچوں کو امام الانبیاء علیہ السلام کے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقے بتلاؤ کہ آپ علیہ السلام پانی کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، یہ گھر میں روزانہ بتلاؤ، روزانہ۔ تو 4 بڑی بڑی خرابیاں اخلاق میں پیدا ہوتی ہیں، بچپن میں اس پہ نظر رکھی جائے۔ ایک خرابی جھوٹ کی ہوتی ہے، بچے بچپن میں جھوٹ سیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، حالانکہ کہیں گیا ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، حالانکہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ کب آؤ گے؟ ابھی، حالانکہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے شام کو کھیل کھیل کے ہی آنا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور پھر یہ جھوٹ بچوں کو بڑے جھوٹ پہ تیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس ہے، نئے نئے مسلمان تھے کہ 4 کام ہیں، ان میں سے ایک چھڑوا لو۔ کہ کیا؟ کہ چوری، زنا، شراب، جھوٹ۔ صحابہ کہتے تھے ہم بیٹھے تھے تو ہم نے کہا چوری بھی بہت بڑا جرم، شراب اس سے بڑا، زنا ویسے بہت بڑا، جھوٹ۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ چوری روکیں گے یا شراب روکیں گے یا زنا روکیں گے، جھوٹ کی طرف ہمارا خیال نہیں جا رہا تھا۔ لیکن آپ فرمایا پکی بات کہاں، ایک چھوڑ دوں گا۔ آپ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ صحابہ کہتے تھے ہم نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، چوری کی تو چلو ایک آدمی کو کچھ آمد ہوتی ہے، شراب کا ایک لذت ذائقہ پڑ جاتا ہے، زنا کا ایک آدمی کو یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو جھوٹ کون سی بڑی بات، اس کا تو ذائقہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے، پھر وہ 2-3 دن کے بعد آیا تو کہنے لگے جی میں سارے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ آپ فرمایا کیسے؟ کہ میں شراب کے لیے جانے لگا تو میں نے کہا کل آپ پوچھیں گے شراب پی، تو میں نے تو کہا ہے پی، تو پھر کوڑے لگ جائیں گے۔ بدکاری کے لیے رہا، ہموار ہوئی تو آپ پوچھیں گے زنا کیا، میں نے کہا کیا، تو پھر سنسار ہو جاؤں گا۔ چوری کے لیے چوری کی تو میں کہوں گا کی، تو ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو ایک جھوٹ نے سارے جرائم سے جان چھڑا دی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جھوٹ تمام جرائم کی ماں ہے۔ حجاج بن یوسف کہتا تھا تمام بیماریاں برائیاں میرے اندر ہیں لیکن میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جھوٹ جھوٹے کی شخصیت کو داغدار اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس کے بعد میں نے جھوٹ کبھی مذاق میں بھی نہیں بولا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آ تمہیں چیز دوں۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز دینی بھی ہے؟ کہاں؟ کہ اگر نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا۔ اور جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولو، جھوٹ ہنسی مذاق میں بھی نہ بولو، کیونکہ آدمی مذاق میں چیزوں کو دیکھتے دیکھتے پھر عادی ہو جاتا ہے۔ تو بچے کو بچپن میں پیار سے جھوٹ سے بچایا جائے۔ جھوٹ کا سبب بچے کے اکثر تو موروثی ہوتا ہے، ماں باپ بولتے ہیں اس لیے بچہ بہر دستک ہوئی، ابو نے کہا بیٹا دیکھ کے اگر فلاں آدمی ہو تو کہنا ابو نہیں ہے، تو بچے نے کہا اگر بری بات ہوتی تو ابو نہ بولتے۔ ماں نے کوئی کام کیا، پیسے ابو کے نکالے جیب سے تو کہا بیٹا دیکھ رہا تھا، کہا بیٹا ابو کو نہ بتانا۔ تو بچہ بچپن میں موروثی طور پر جھوٹ لیتا چلا جاتا ہے۔
یا دوسرا جھوٹ کا سبب غلط حرکات ہوتی ہیں. غلط باتوں کو چھپانے کے لیے انسان کو جھوٹ کا عارضی قلعہ تعمیر کرنا پڑتا ہے. اور تیسرا جھوٹ کا سبب جھوٹے دوست ہوتے ہیں. تو بچے کو بچپن میں دیکھا جائے بچہ جھوٹ کی طرف تو نہیں چل رہا، جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کی برائیاں، جھوٹ کے نقصانات. دوسرا جو بچپن میں آتا ہے وہ چوری ہوتی ہے. بچے چوری کے عادی ہو جاتے ہیں. گھر میں ضروریات، بچے جب ضروریات سے تعیشات کے عادی ہوتے ہیں تو پھر چوری کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. ضروریات تو پوری ہوتی ہیں، جب عیش کے عادی ہوتے ہیں تو پھر وہ عیش پوری نہیں ہوتی، پھر چوری کے عادی ہوتے ہیں. چوری سے بچایا جائے. کتابوں میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک آدمی کو چوری کی حد قاضی نے سنائی اور اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا. تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کو تو بلاؤ. تو ماں کو بلایا گیا. اس نے ماں کو کہا میرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو آپ میری بات سنو. ماں قریب آئی تو اس نے ماں کے کان کے اوپر زور سے دندی کاٹ لی، زور سے. اور پھر کسی نے کہا بدبخت یہ کیا کیا؟ کہنے کہ میری چوری کی بنیاد ماں بنی تھی. میں بچپن میں ایک انڈا چرا کے لایا تھا تو ماں نے سرزنش نہ کی، ڈانٹ ڈپٹ نہ کی. ماں اگر بچپن سے چوری کے خلاف میرے جذبات بناتی تو آج میرا ہاتھ کاٹنے کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. چوری سے بچایا جائے. بچوں کو دیکھا جائے کہ بیٹا یہ آپ کا جیب خرچ کتنا ہے اور پین زیادہ مہنگا کہاں سے لیا؟ یہ کہاں سے آ گیا بیٹے کا پین؟ کہاں سے آ گیا؟ یہ سوٹ اتنا مہنگا کہاں سے آ گیا؟ بیٹا یہ چیز اتنی کہاں سے لی؟ آمد تھوڑی تھی، چیز اتنی کہاں سے آ گئی؟ ایک ایک چیز کا اسکول کی عمر میں بچوں کے قلم اٹھا لیا، کاپی اٹھا لی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی چوری کی طرف سنگ میل ثابت ہوتی ہیں. تو دوسرا بچے کی چوری کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ان کی الماریوں کو پیار سے دیکھ لیا جائے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. چوروں سے، چور دوستوں سے ان کو بچایا جائے، غلط ماحول سے بچایا جائے. ماں ان کو چوروں کی غلط قصے، جو چوروں نے چوری کی تھی اور ان کو نقصان ہوا تھا، ماں ان کو وہ سنائے. تیسری جو غلط اخلاق کی عادت پیدا ہوتی ہے وہ گالی گلوچ کی ہوتی ہے. بچے بچپن میں گالی گلوچ عادی ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ. جب میری امت گالی گلوچ کی عادی ہو جائے گی اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے گی. اور گالی کا سبب بھی موروثی ہوتا ہے. جب باپ شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے تو بچہ اس گالی کو روزانہ سنتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف کہتا ہے کہ بیٹا تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے، دوسری طرف میری ماں کو روزانہ گالیاں دیتا ہے، بے عزت کرتا ہے. تو وہ کیسی جنت ہے جو روزانہ گالیاں سنتی رہتی ہے؟ تو ماں کی عظمت دل سے نکلتی ہے میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے. اور بچے گالیوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو گالی مت بولنے دی جائے. ایسے دوستوں کے پاس مت جانے دیں جو گالی، کیونکہ منہ پھٹ عادی بچے ہو جاتے ہیں. تو گالی سے بچایا جائے اور گالی کی مذمت کی باتیں کی جائیں. خود گھروں میں الو کا پٹھا، کتے کا بچہ، فلاں، ایسی باتیں نہ کی جائیں. اس سے بچے کے دل میں گالی کا خوف جاتا رہتا ہے. اور چوتھی چیز جو گھروں میں ہوتی ہے وہ جذبہ انتقام بچپن میں طلوع ہوتا ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو بچوں کو بچپن میں معافی کے قصے سنائے جائیں کہ بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا جھگڑا نہیں کرتے، ایک محلے میں رہنا ہے. یہ 4 اخلاقی خرابیاں بچوں کو بچپن میں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، نبوت کے اخلاق کی بنیادیں 3 ہیں. پہلی سلمن قطع، آپ نے فرمایا میرے اخلاق یہ ہیں، جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اس میں بہترین انسان وہ ہے جو لڑنے کے بعد سلام میں پہل کرے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت سوموار اور جمعرات کو کھولی جاتی ہے، ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے ماں سوائے مشرک کے یا ماں سوائے ان آدمیوں کے جو آپس میں تعلق توڑ کے چلتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب تک صلح نہ کریں ان کے اعمال جنت میں مت آنے دینا. اور ایک صحیح روایت ہے کہ 3 دن تک اللہ پاک نظر انداز کرتے ہیں. مسلمان لڑ پڑے آپس میں قطع تعلقی ہوگی، 3 دن تک تو اللہ پاک معاف کرتے ہیں. چوتھے دن اللہ کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے اعمال بھی آسمان پہ مت لاؤ، یہ تو زمین میں آپس میں لڑ کے رہ رہے ہیں. تو جو توڑے اس سے جوڑو، سلام میں پہل کرو. سیدنا حسن اور ان کے بھائی میں تو میں ہوگی. تو ان کا بھائی سوتیلا تھا، انہوں نے خط لکھا سیدنا حسن کو کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب 2 آدمیوں میں لڑائی ہو جائے تو جو دونوں میں عظیم ہو، بڑا ہو، وہ صلح میں پہل کرے. تیری ماں فاطمہ، میری ماں ایک لونڈی،
تیرا نانا کائنات کا سردار، میرا نانا ایک عام آدمی، تیرے اور میرے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، لہذا صلح میں پہل تمہیں کرنی چاہیے تو کہ تو عظیم ہے، لہذا میرا خط پہنچے تو جلدی جلدی، اگر آپ لیٹے ہوئے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑیں، اور چل رہے ہیں تو قدموں کو تیز کریں، اپنا حق آ کے وصول کر لیں۔ میں اتنی